بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ احاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدعا ومعيدا وكل امر اليه يعود قدوس سبوحا رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات اس سے بھی بہتر اور باواز بلند صلوات بھیجیں عزیزان گرامی قدر سلسلہ اعضاء جاری و ساری ہے اور یہ اعضائی سلسلہ اب مرحلہ چہلم میں داخل ہو چکا۔ اس مسجد و امام بارگاہ کا یہ سالانہ عشرہ جس کی آخری 5 مجالس اعضاء سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا تھا، اور آج کی یہ مجلس اعضاء اس سلسلے کی آخری مجلس اعضاء ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ انجمن کے تمام افراد، منتظمین اور شہزہ بچھانے والے، مسجد امام بارگاہ کی خدمت گزاران، معاونین، ہر طرح کے افراد جنہوں نے اس عشرہ مجالس اعضاء میں اپنا حصہ جوڑا، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور اس ذکر کے منعقد کرنے کے صدقے میں پروردگار سب کی حوائج شرعیہ کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ تمام مومنین، بزرگان، نوجوان، بچے جو بھی مجالس اعضاء کی زینت بنتے رہے، پروردگار سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بندہ حقیر طالب علمانہ مطالب پیش کرنے کی مسلسل سعادت حاصل کر رہا ہے، پروردگار ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ موضوعات ظاہر ہے کہ مشترکہ ہوتے ہیں، مختصہ ہوتے ہیں۔ کربلا کے جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، ان پر جب بھی گفتگو ہوئی ہے تو ایک سبب سامنے آیا، اور یہ وہی سبب ہے کہ جسے کل کی مجلس اعضاء کے بالکل آخر میں
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ امام حسین نے سوال کیا تھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو جواب آیا تھا بغضاً لأبی۔ انشاءاللہ گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ کل گفتگو اس مرحلے پر آ کر رکی تھی، فضائل امیر کائنات کا بیان جاری و ساری تھا، اور اس میں نے گفتگو کو اس نقطے پر روکا کہ فضائل علی ابن ابی طالب، بغض علی ابن ابی طالب سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ عمرو ابن سعید اشدق نے اس وقت جب مدینے میں اسے اطلاع ملی اس بات کی کہ امام حسین قتل ہو گئے، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، قبر رسول پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا یوم بیوم بدر، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبب کربلا کا وہ کیا ہے؟ بغض علی ابن ابی طالب۔ بس امیر کائنات کی ولایت، امامت، خلافت، وصایت، اس کا اعلان کر کے ختمی مرتبت نے حجت کو تمام کیا۔ تو اگر غدیر فراموش نہ ہوتی تو کربلا کبھی واقع نہ ہوتی۔ حسین ابن علی یعنی علی ابن ابی طالب، یہ ہے مثلیت، توجہ فرمائیے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ شب عاشور پسر سات کا جملہ ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حسین بیعت کریں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہے مثلیت۔ اب بس اس کو جوڑنا ہے کہ غدیر زندہ رہے، کیونکہ غدیر فراموش کی گئی، جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا، فضائل کو چھپایا گیا، حدیث پہ پابندی لگائی گئی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک طولانی خطبے کو پڑھ رہا ہوں، اور جو اعتراضات ہوتے ہیں انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بھئی یہ شیعہ حضرات جو خطبے سناتے ہیں، یہ ابھی ظاہر ہے کہ میں خود بھی، مجھے بھی یاد نہیں ہے پورا، لب لباب خلاصہ مجھے ذہن میں ہے، لیکن میں آپ کو پورا لفظ بہ لفظ میں نے یاد نہیں کر سکا۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اب اگر میں آپ سے پوچھوں 5 دن میں آپ نے کیا سنا، تو آپ بھی ایک خلاصہ بتا دیں گے، ایک لب لباب بتائیں گے، لیکن ایز اٹ ایز پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں بیان کرتا رہوں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ صحیح ہے، ہم بھی اعتراف کرتے ہیں، تو ہمارے پر اعتراض یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ لمبے لمبے چوڑے خطبے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ بھئی اگر رسول اللہ فرما رہے تھے تو بداہتاً خطبہ ارشاد فرما تو سمجھ میں آتا ہے، اور اسی وقت فی البدی اس کو لکھ لینا عیناً انہی الفاظ کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ یہ اعتراض کوئی معمولی کرنے والے بھی نہیں، شیخ الاحادیث، شیخ ہیں بڑے بڑے، جن کے یہ اعتراضات ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا طولانی خطبہ، یہ دیکھو امام سجاد کا خطبہ، یہ دیکھو جناب زہرا کے خطبے پر اعتراض کر رہے تھے وہ کہ سیدہ کا یہ خطبہ ہے اور ہم وہ خطبہ پڑھتے بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس چیز کو توجہ فرمائے گا، اب میں عرض کروں کہ جس چیز کو یہ اعتراض بناتے ہیں نا، یہی ہماری دلیل بن جاتی ہے۔ سلامت رہیں، جس کو یہ اعتراض کہہ رہے ہیں یہی ہماری دلیل ہے کہ آپ ایسوں کو بنا بیٹھے، کیا کہنا، کہ جو باہر نکلے تو کہتے تھے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اسے بنایا جس کے بارے میں خود رسول نے کہا جو میں سنتا ہوں علی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں علی دیکھتا ہے۔ یہ فرق ہے، ایک نمایاں فرق ہے۔ جو میں سنتا ہوں، خطبے میں لفظ آیا تھا کہ اومن بہی، رسول نے فرمایا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اور اسمعو، میں خدا کی سنتا ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ جملہ آیا تھا لیکن امانتاً کے طور پہ رکھا تھا، آج عرض کر دیا، میں نہیں سن رہا ہوں فقط، علی بھی سن رہا ہے۔ تو ہماری جہالت ہے صحیح ہے اپنی جگہ پر، ہم تو معترف ہیں اس بات کے، تو ہم تو ایسے ہیں آئے جاہل، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے، بھول جاتے ہیں، کل یاد کیا آج بھول گئے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اپنے جیسوں کو نہ بناؤ، اس کے جیسوں کو بناؤ، یہ فرق ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔
یا علی یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے۔ لہٰذا یہ بالکل دو چار بات واضح ہے کہ امیر کائنات بیٹھتے تھے، ارشاد فرماتے تھے مجھ سے پوچھو، میں رسول اللہ کے ساتھ کنت اتبعہ اتباع الفصیل لام، نہج البلاغہ کا جملہ، میں رسول کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز مجھ سے مس ہی نہیں ہوئی۔ اور کل رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں نے علی کو دے دیا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کہا بھی نہیں ہے۔ تو آپ رجوع کریں نا اس سے، جہاں بھول نہ ہو، غلطی نہ ہو، ہذیان نہ ہو، خطا نہ ہو، یہاں وہاں رجوع کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک یہی نسبتیں ان ہستیوں کی طرف دی گئی۔ ہمارا یہ شرف ہے الحمدللہ اس خانوادے سے دین کو لیا ہے کہ جو بارگاہ قدس کے شاگرد ہیں۔ پہلی مجلس اعظم میں یہ جملہ آپ کو ہدیہ دیا تھا، ایک مرتبہ اس کا تکرار کیا، بآواز بلند صلوات بھیجیں تو میں انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کا اعتراف تو آغاز میں کر دیتا ہوں کہ مکمل یعنی اس کی تکمیل جو اس کی مکمل جہتیں ہیں وہ ساری جہتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ طوالت بھی ہے اور کچھ وضاحت بھی تھی جو لامحالہ بہرحال پیش کرنی پڑی، لیکن بہرحال ایک جہت تک انشاءاللہ سوچ رکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مجلس کا ماحول اور ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ میں نے مجلس اعظم میں پہلی مجلس اعظم میں کہا ممکن ہے کہ بیان کرتے وقت تھوڑا سا ایکیڈمک جو ہے وہ ایشو آپ کو فیل ہو، لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ کے کلمات تھے ایز اٹ از پیش کرنا ضروری تھے، اسی لیے انتخاب کیا اس چیز کا۔ تو توجہ رکھیے گا، سلسلہ گفتگو کو ہم وہیں سے بڑھاتے ہیں۔ ولی بنایا امیر کائنات کو اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا امام ہے، وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کیا اور کل جو آخری بات آئی تھی ابھی تکرار کی، وہ کیا تھی کہ علی جو ہے میرے علم کا وارث ہے، امام مبین ہے، کھلا ہوا امام ہے، امام مبین یعنی جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم۔ آج تک امیر کائنات کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ سوال پوچھا اور مولا نے سوچا ہو یا یہ کہا ہو کہ میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ بھی نہیں۔ امیر کائنات نے ہمیشہ جواب دیا، ظاہر ہے پوری کائنات ان کے سامنے واضح ہے۔ اس مقام پر گفتگو رکی، حلال و حرام کا ذکر کیا اس مقام پر رسول اللہ نے کہ حلال اور حرام خدا نے جس طریقے سے مجھ تک پہنچایا میں نے علی ابن ابی طالب تک پہنچایا، اور تمہیں اس حلال اور حرام کا پاس رکھنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ قرآن کیا ایھا الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین، جتنے نبی اور رسول گزر گئے سب کو میرے آنے کی بشارت دی گئی۔ وانا خاتم الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کا میں آخری ہوں۔ والحجۃ علی جمیع المخلوقین، خدا نے جو چیز بھی خلق کی ہے میں اس پر حجت ہوں۔ من اہل السماوات والارضین، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ویسے آواز تو جنید بھائی بالکل صحیح، تھوڑی سی کھول دیں، بھلے ایکو بند ہی کر دیجیے گا لیکن تھوڑی سی آواز تاکہ جو ہے وہ میں جاری رکھ سکوں گفتگو۔ اللہم صلی علی، آج غالباً شاید جو آپریٹر ہیں انہی کے گھر کی مجلس تھی تو مولا انشاءاللہ عبادت کو، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، سلامت رہیں، تقبل اللہ۔ غور فرمائیے گا، فمن شک فی ذالک، جو بھی اس عقیدے میں شک کرے فہو کافر، وہ کافر ہے۔ کفر الجاہلیت الاولی، ویسا کافر ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں کافر ہوتے تھے۔ ومن شک فی شیء من قولی ھذا، جو بھی میری اس بات میں شک کرے جو رسول اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، فقط شک فی الکل منہ، یعنی کسی جز میں بھی شک کرے تو گویا اس نے کل میں شک کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات چل جائے گی اور کوئی بات نہیں چلے گی۔ بس ایک جملہ دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں، تاریخ میں ڈھونڈ لیجیے گا وہ کون ہے جس نے نبی کی نبوت میں شک کیا۔ عربی جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، سرچ آپ کر لیجیے گا، صحیح ہے۔ ما شککت فی نبوت محمد الا فی یوم الحدیبیہ، مجھے حدیبیہ کے دن نبی کی نبوت میں شک ہو گیا تھا۔
سلامت رہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وَالشَّاكُ فِي ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ، اور جو بھی اس میں شک کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ معاشر الناس فَضِّلُوا عَلِيًّا، اے لوگوں علی کو افضل جانو، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مِنْ ذَكَرٍ وَإُنْثَىٰ، کوئی مرد ہو یا عورت میرے بعد افضل علی ہے، مرد ہو یا غور فرمائیے، مرد ہو یا عورت، اس کا افتراق نہیں ہے کہ کہا جائے جناب ان کو ان سے نسبت ہے۔ بڑے بڑے آئے کہنے لگے امیر کائنات ہم پریشان ہو گئے ہیں، ادھر وہ ادھر آپ۔ رسول اللہ نے پہلے بیان فرما دیا تھا مرد ہو یا عورت فضیلت علی کے لیے، بنا انزل اللہ الرزق، ہمارے ہی سبب اللہ رزق بانٹتا ہے۔ وبقی الخلق، اگر مخلوقات باقی ہیں تو صدقہ ہمارا ہے۔ ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی ھذا، جو کچھ میں نے علی کے بارے میں ابھی تمہیں یہ بتایا، جو بھی اس کا انکار کرے اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ وَلَمْ يُوَافِقُ، اور جو بھی اس بات سے متفق نہ ہو۔ الا ان جبرائیل اخبرنی عن اللہ تعالی بذلک، جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا، کیا کہا؟ من عاد علی فعلیہ لعنتی، خدا نے کہا جو بھی علی اس کا دشمن ہے میری لعنت اس کے لیے ہے۔ خدا فرما، جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے من عاد علی، جو بھی علی سے دشمنی کرے گا فعلیہ لعنتی، اس پر میری لعنت ہے، وغضبی، میرا غضب ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد قرآن کی آیت فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب تم خود ہی فیصلہ کرو آگے جہان میں کیا بھیجنا چاہتے ہو، رحمت بھیجنا چاہتے ہو یا لعنت بھیجنا چاہتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ أَن تُخَالِفُوا، بچو اس بات سے کہ تمہیں علی کا مخالف ہونا پڑے۔ رسول اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے آشنا ہے، باخبر ہے جسے تم جانتے ہو۔ معاشر الناس انہو جنب اللہ، یہ لفظ جنب اللہ ایک پوری مجلس ہے۔ جنب کا لفظی معنی ہے پہلو، انہو جنب اللہ، اے لوگو علی اللہ کا پہلو ہے۔ اور فرما رہے آپ تو انشاءاللہ تیسری مجلس ذہنوں میں ہوگی کہ اگر فقط قرآن کو سامنے رکھیں گے تو خدا کا ایک پورا بدن آپ بنا لیں گے، کیونکہ اس میں خدا کے ہاتھوں کا بھی ذکر، خدا کی آنکھوں کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر آ گیا خدا کے پہلو کا بھی ذکر، صحیح ہے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف ہے۔ لیکن جنب اللہ ایک جھلک فقط، وقت نہیں میرے پاس بہت کم ہے، پہلو میں وہ ہوتا ہے جو پیارا ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، رسول اللہ نے سیدہ کے بارے میں کیا تھا کہ یہ میرے دونوں جنبین کے درمیان میرا پھل ہے، میرا دل ہے، جنبی یہ میرا پہلو ہے۔ اور کمال یہ کہ قرآن کی آیت بھی ہے، عرض کرتا ہوں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کل قیامت کے دن جب کوئی شخص، اب یہاں پر نفس آیا ہے فقط، کوئی شخص آ کر کہے گا واہ حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر، میں نے جنب اللہ کے حق کا خیال نہیں کیا۔ جنب اللہ یعنی امیر کائنات علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی، مولا سلامت رکھے۔ یہ قرآن کی آیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت۔ معاشر الناس، گفتگو قرآن کی طرف جاتی ہے۔ تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو۔ وانظروا الی محکماتہ، قرآن کے محکمات پر نظر رکھو۔ فواللہ لن یبین اللہ لکم زواجرہ، خدا کی قسم اس قرآن کو تمہارے لیے کوئی اور بیان کرنے والا نہیں۔ ولا یوضح لکم تفسیرہ، اور قرآن کی تفسیر کو بھی تمہارے لیے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ الا الذی انا آخذ بیدہ، سوائے اس کے جس کا ہاتھ میں نے پکڑ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اے علی یا علی، اور فرمائیے گا
اب یہ کتنا کمال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ رسول اللہ فرماتے، اچھا یہ گفتگو جو ہے نا حصر کے ساتھ ہے، حصر مطلب آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ پاؤ گے، قرآن کے متشابہ میں تتبع کرو، اور قرآن کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، قرآن کے کوئی معنی نہیں بتا سکتا الا الذی، سوائے اس کے انا آخذ بیدہ، جس کا ہاتھ میں نے تھام رکھا ہے، وَمُصْعِدُهُ إِلَيَّ، جس کو میں نے اپنی طرف قریب کیا ہوا ہے، وَشَائِلُ لِعَضُدِ، جس کے کاندھے کو میں نے بلند کر رکھا ہے، وَمُعْلِمُكُمْ، اور اب میں اسی کے بارے میں تمہارے سامنے اعلان کرنے جا رہا ہوں، أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا، کیا کہنے، سبحان اللہ، آشا یا علی یا علی یا علی، أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فہذا مولا، یہاں پر نام نہیں ہے، پہلے فرمایا ان من کنت مولا، دھیان میں رہے کہ بے شک ہر وہ کہ جس کا میں مولا ہوں، فہذا مولا، یہ اس کا مولا ہے، یعنی کون؟ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ خطبہ اتنا واضح ہے کہ اندھا ہو تو دیکھنے لگ جائے، بہرا ہو تو سننے لگ، کیا کہیں، ماشاءاللہ، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں کولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ماشاءاللہ، ملک بولا، علی مولا، علی مولا، سب مل کر، سب مل کر، حیدری یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خدا سلامت رکھے۔ کوئی قرآن کا ہم پلہ نہیں، کوئی قرآن کا شارح نہیں، کوئی قرآن کا مبین نہیں، سوائے اس کے کہ جو ابھی میرے پہلو ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی، یہ لفظ مولا بہت بعد میں استعمال کیا ہے، اگر آپ 4 دن سے مجلس سن رہے ہیں تو یہ سارے الفاظ آ چکے، مولا اب آیا، اور رک گئے مولا پر، جبکہ حاکم بھی کہا جا چکا، سب کچھ کہا، ولی بھی کہا جا چکا، مولا کے لیے جتنے لفظ ہو سکتے تھے، حاکم کا معنی دینے کے لیے جتنے الفاظ ہو سکتے تھے وہ سارے استعمال ہو گئے، مولا تو بہت بعد میں استعمال کیا۔ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، کہا کہ یہ مولا ہے، نہیں، یہ کہنے کے بعد نام بھی لیا، یہ نام اس لیے لیا کہ رسول اللہ جانتے تھے کسی بزم میں بہت سارے بیٹھے تھے، مولا سلامت رکھے، مولا نے پوچھا کہ اے فلاں کیا تو نے نہیں دیکھا تھا؟ کہا میں تھوڑا دور تھا تو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پایا۔ مولا نے اسی وقت کہا کہ اب تجھے بھی کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ غور فرمائے گا، تاریخ میں ہے کہ پھر آخری زندگی تک اپنا چہرہ چھپائے پھرتے رہے کہ چہرہ اس قابل نہیں تھا جس کے دل میں بغض علی ہو، پھر اس کا چہرہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، کیا کہنے۔ بہرحال سمندر ہے یہ واقعاً، خدا کی قسم۔ وہ علی ابن ابی طالب، وہ علی ہے جو مولا بنایا گیا، اخی و وصی، میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، وہ مولا تو من اللہ عز و جل، جس کی ولایت اللہ کی طرف سے، انزلہ علی معاشر الناس، اللہ نے مجھ پر اس آیہ شریفہ کو نازل کیا اور اس اعلان کو بھی نازل کیا، ان علی والطیبین من ولدی ہم الثقل الاصغر والقرآن هو الثقل الاکبر۔ اللہ نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا، یہ نازل کیا ہے مجھ پر کہ علی اور اولاد علی یہ ثقل اصغر ہیں، قرآن ثقل اکبر ہے۔ ہم نشی قرار دیا، قرآن سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اس مقام پر آئے فَكُلُّ وَاحِدٍ مُنَبِّئٌ عَنْ صَاحِبِ، ان دونوں میں سے کمال یہ ہے جس کے پاس جاؤ دوسرے کی طرف بلائے گا، قرآن کی طرف جاؤ گے علی کی طرف بلائے گا، علی کی طرف جاؤ گے قرآن کی طرف بلائے گا۔ امام معصوم کی روایت بھی ہے، اسی ممبر سے بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام،
امام ہدایت کرتا ہے قرآن کی طرف، قرآن ہدایت کرتا ہے امام. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. ایک اور درود عطیہ کیجئے محمد و آل محمد. یہ کہنے کے بعد رسول اللہ نے چند ایک جملوں کا تکرار فرمایا. وہ یہ ہے کہ میں اپنا کام کر چکا، اپنی بات پہنچا چکا، میں نے کوتاہی نہیں کی. یہ تمام الفاظ ہیں. میں تمہیں سنا چکا، میں وضاحت کر چکا، میں بیان کر چکا، میں پیغام پہنچا چکا. اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا الا، آگاہ رہو. یہ الا ہے، الا عربی میں. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. خدا یہ کہہ رہا ہے اور خدا نے یہ مجھ سے کہلوایا. الا انہ لیس امیر المؤمنین غیر اخی ھذا. علی کے علاوہ کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے. کیا کہنے، خدا کی قسم. اس کو سمجھیے. کل بھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لقب ہیں چوری ہو گئے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. زبردستی کہلواتے تھے. بادشاہ کے اطراف میں چمچے کھڑے رہتے تھے. ہر آنے والے کو کہتے تھے امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. زبردستی کہہ رہا تھا. اس خطبے کے اندر رسول کائنات نے ارشاد فرمایا انہ لیس امیر المومنین غیر اخی ھذا. میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی مومنوں کا امیر نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں روایات بھی ہیں کہ مولا علی کے علاوہ باقی ائمہ معصومین کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جائے گا. خود چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مجھے امیر المومنین نہ کہو، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا لقب ہے. ولا تحل امرأۃ المؤمنین بعدی. اور میرے بعد کسی کے لیے بھی امیری جائز ہی نہیں ہے. یہ امارت یعنی امیر بن جانا کسی کا، یہ جائز نہیں ہے. ثم ضرب بیدہ الی عضدہ فرفعہ. پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ علی کے کندھے پر رکھا، پھر ہاتھ کو تھاما. معاشر الناس، اے لوگو، ھذا علی. آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا اندھا بھی دیکھنے لگے. کتنی مرتبہ تذکرہ ہے. ھذا علی اخی و وصی و واعی علمی. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، میرے علم کا ظرف ہے. میرا علم یہاں سے ملے گا. وہ خلیفتی علی امتی، میری امت پر میرا خلیفہ ہے. وعلی تفسیر کتاب اللہ عز و جل، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا مفسر ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. یعنی کل ایک جملہ کہا تھا، تکرار کرتا ہوں. خدا کی قسم کوئی جہت نہیں چھوڑی، کوئی پہلو نہیں چھوڑا. فقط قرآن کی جہت سے دیکھا جائے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن سمجھ گیا ہوں. رسول اللہ نے سند دیے، قرآن کو علی سمجھائے گا، علی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھائے گا. والعامل بما یرضا، علی وہی عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو. والمحارب للأعداء، علی ہمیشہ اللہ کے دشمنوں سے لڑا ہے. کل عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. یہ علی اور اللہ کا معاملہ تھا کہ علی اللہ کے دشمنوں کو مارے گا اور اللہ علی کے دشمن کو مارے گا. والموالی علی طاعتہ، اور خدا کی اطاعت پر دوستی کرنے والا. اس ممبر سے اس جہت پر ایک مرتبہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ یہی تھی کہ دوستی کریں تو اہل بیت کے لیے، دشمنی کریں تو اہل بیت. یہ اہل بیت کا محب ہے، آپ کا دوست ہے. یہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا آپ سے نفرت. کیوں؟ کیونکہ یہ معیار اللہ کے ان اولیاء کے سامنے سیٹ ہے. علی کی دشمنی کسی سے بھی ہے اللہ کے لیے، اور اگر دوستی ہے تو بھی وہ اللہ کے لیے. ولا یخاف لومۃ لائم، سورہ مبارک مائدہ میں آیت بھی ہے. کل خطبے میں بھی رسول اللہ نے گواہی دی کہ علی کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ ان کو کیا سوچے گا. بھئی یہ ہمارے چچا ہیں، یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. والناہی عن معصیتہ، اور علی روکنے والا ہے خدا کی معصیت سے. یعنی اگر کوئی معصیت پروردگار کرے گا تو علی ناہی کرنے والا. خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. وہ امیر المؤمنین والامام الہادی، علی ہدایت کرنے والا حامی. اب یہ خطبہ کب ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ 10 ہجری.
ایسا ہی ہے. 18 غدیر رسول اللہ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور غدیر کی 18 تاریخ ہے. یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. 1 سال کے بعد یعنی 11 ہجری 28 صفر یہی مہینہ تھا، رسول اللہ اس دنیا سے گئے. ٹھیک. اس کے بعد امیر المومنین گوشہ نشین ہو گئے 25 سال. تقریباً 36 ہجری 37 ہجری میں میرے مولا کے پاس آتی ہے دوبارہ ظاہری حکومت. لفظ پہ توجہ کیجیے گا. ظاہری حکومت. حقیقی حکومت تو ہے ہی علی ابن ابی طالب کے لیے. ظاہری حکومت جو ہے جب مولا علی کے پاس آئی تو مولا علی کی 3 جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ان تینوں جنگوں کے بارے میں خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا. ارشاد فرمایا قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، جمل والوں کو بھی قتل کرنے والا، صفین کو بھی قتل، نہروان والوں کو صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا کہنا، سلامت رہیں. ماشاءاللہ آپ دعائے نصبہ پڑھنے والے مومنین ہیں. دعائے نصبہ میں یہ تینوں الفاظ آتے ہیں، ناقصین و قاسطین و مارقین. ناقصین یعنی جنگ جمل میں جو بیعت توڑ کے سامنے ہے، قاسطین صفین میں ظلم کرنے والے، مارقین اس کے لیے کہا جاتا ہے نہروان میں خروج کرنے والے. ان تینوں افراد کو قتل کرنے والا. خطبہ غدیر میں ہی بتا دیا بِأَمْرِ اللَّهِ اقول ما يُبَدَّلُ قَوْلَ لَدَيَّ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا قول ہے، تبدیل نہیں ہوگا. بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّي اقول، اللہ کے قول سے کہہ رہا ہوں، یعنی جو اللہ کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. آسان لفظوں میں جو اللہ کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. کیا ہے اللہ کی بات؟ اللہم وَالِ مَنْ وَالَا. مجھے اللہ نے کہا میں یہ مانگوں کیا؟ اے پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. تیری ولایت اس کے لیے ہو جو علی سے ولایت رکھے. وَعَادِ مَنْ عَادَ، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَ، جو علی کا انکار کرے تو اس پر لعنت بھیج. وَغْضِبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّ، جو علی کے حق کا انکار کرے تو اس پر اپنا غضب نازل کر. اللہم انکا انزلت علیہ. اچھا یہ رسول کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ کی دعائیں نا. وَالِ مَنْ وَالَا وَعَادِ مَنْ عَادَ، یہ ساری رسول. کوئی ایک مسلمان ہمت کر کے یہ کہہ دے کہ رسول کی دعا قبول نہیں ہے. کیا کہنے، سلامت رہیں. اگر ہمت ہے تو یہ کہہ دے کہ رسول کی یہ والی دعا قبول نہیں ہوئی. اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. متعصب لکھاریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول کے یہ جملے ثابت نہیں ہیں. غور فرمائیے گا. انہوں نے کہا یہ جملے ثابت نہیں ہیں. متعصب نے ان سے پوچھا کہ کیوں ثابت نہیں ہیں؟ لکھا تو سب نے، سب کی کتابوں میں، اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی کتابوں میں. کہنے لگا اگر اس کو مان لیں علی کی امامت ثابت ہو جاتی ہے. کیا کہنا، علی کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے، امامت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا انکار کر دو کہ ہے ہی نہیں. تو پھر کیا فرق رہ گیا آپ میں اور یزید میں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. اللہم انکا انزلت علیہ، اے پروردگار تو میری طرف یہ نازل کر چکا ہے کہ ان الامامت لعلی لولیک، یہ امامت تیرے ولی علی کے لیے ہے. ان طبیان ذالک، بعد اس کے کہ تو سب کچھ واضح کر چکا ہے. ونصبی ایایا، اور یہ کہ میں علی کو منصوب کروں، یعنی انہیں پرچم ہدایت بناؤں، انہیں منتخب کروں. بما اکملت لعبادک من دینہم، اس حکم کے ذریعے سے کہ جس حکم کے ذریعے سے تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے دین کو مکمل کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، جو آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واتممت علیہم نعمتِ، اور تو نے اپنے بندوں پر اسی کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو پورا کیا ہے. نعمتیں اور بھی ہیں لیکن کیا کہنے ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ورضیت لہ الاسلام دینا، اور تو راضی ہو گیا اس دین سے. اور فرمائے گا دین عام ہے، اسلام خاص ہے. دین عام ہے، اسلام خاص ہے. اس لیے کہا کہ اسلام سے راضی ہو گیا بطور دین، یعنی دین بہت ہیں لوگوں کے، خدا کا دین ہے. ان الدین عند اللہ
اسلام سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 19 ہے، لیکن رسول اللہ نے یہاں پر دوسری آیت پڑھی، جب تو نے علی کی امامت کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، نعمتوں کو تمام کیا، اور جیسے ہی ولایت علی کا اعلان اس دین کے اندر آ گیا تو اب تو اس اسلام سے دین کے طور پر راضی جو ہوا ہے، تو اب تیرا یہ اعلان ہے، یعنی خدا اعلان کر رہا ہے، رسول اللہ بیان فرما رہے، وہ کیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، علی کی ولایت کے بغیر اگر اسلام لے کے قیامت کے دن آؤ گے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ علی 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 ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ علی 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 ماشاءاللہ، سب مل کر علی 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 ماشاءاللہ، سب مل کر یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے باواز بلند صلوات بھی عطیہ کیجیے ماشاءاللہ۔ صلی علی محمد۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اسلام، یہ جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس ولایت کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اسلام میں سے پھر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تبھی جب ہم یہ عذاب، حساب، کتاب ان کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیروں کے لیے، بھائی غیروں کو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرکزی چیز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، چلیں بھائی آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں بس تقریباً گفتگو اپنے آخری مرحلے میں، امیر کائنات کی ولایت، آیہ اکمال، آیہ تبلیغ، ان باتوں کے بعد جو اس کا آخری حصہ ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اور اس دعاؤں کا ایک لب لباب خلاصہ میرے ذہن میں انشاءاللہ میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس دو چار جملے جو اس خطبے کے اندر ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج کی حد تک کی گفتگو تقریباً مکمل ہوگی انشاءاللہ، پھر کبھی سعادت رہی تو انشاءاللہ العزیز تفصیلاً گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور واقعاً ظاہر ہے اس کے اندر تفصیلات ہیں، ایک تو عربی مجمع ہوتا ہے نا، تو وہاں کی الگ بات ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم اہل عرب نہیں ہیں تو ہمیں ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے، گویا ایک عبارت دو مرتبہ پڑھی جا رہی ہے، اور پھر کہیں پر عربی کا مشکل لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ آسان، تو وقت اس کے اندر درکار ہوتا ہے، تو وہ کمی پیشی بہرحال ہمارے یہاں رہتی ہے۔ اب ایک اشارہ ہے، بڑا خوبصورت اشارہ ہے رسول اللہ کا، سماعت فرمائیے گا۔ یہ معاشر الناس، اے لوگو، ان ابلیس، پہلی والی گفتگو ذہن میں رہے تو پھر انشاءاللہ لطف ہے۔ رہنمایان خداوندی کا ذکر آیا تھا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، پھر امیر المومنین کا ذکر کیا تھا میں نے، پھر میں نے شروع کیا تھا ابلیس سے۔ رسول اللہ امیر کائنات کا ذکر فرما رہے ہیں، امامت سب کی بیان کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، ابلیس نے حضرت آدم کو حسد کی وجہ سے جنت سے باہر نکالا۔ فلا تحسدوا، تم حسد مت کرنا۔ کیا کہیں، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ فلا تحسدوا، تم علی سے
حسد مت کرنا، قرآن کے اندر آیت بھی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا رسول فرماتے ہیں ایسا مت کرنا۔ ابلیس نے حسد کیا، کیا نسبت رسول اللہ نے جو دی ہے، آدم کو مقام امیر کائنات پر رکھا، یعنی امیر کائنات کی منزلت کو مقام آدم پہ رکھا، حسد کرنے والوں کو ابلیس سے جوڑ دیا۔ کیا کہنے کو، فرمایا ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، حسد کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا۔ فلا تحسدوا، تم علی سے حسد نہ کرنا، کیوں؟ فتحبط اعمالکم، جیسے ہی حسد کرو گے سارے اعمال ختم، تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، ختم، وتزل اقدامکم، پھر تمہارے قدم رکیں گے نہیں۔ فإن آدم علیہ السلام اہبط الی الارض، حضرت آدم کو زمین کی طرف اتارا گیا۔ کیوں اتارا گیا؟ پہلے ابلیس، اب حضرت آدم سے ایک نسبت جوڑی ہے، بخطیۃ واحدہ، ایک ترک اولا، ترک اولا کا لفظ ذہن میں رہے، مجلس پہلی جو تھی ہماری، بخطیۃ واحدہ، ایک خطا کی وجہ سے، وہو صفۃ اللہ عز وجل، جبکہ حضرت آدم خدا کا منتخب کردہ بندہ تھا، صفا یعنی جس کا استفاء ہوا، تو وہ ایک خطا کی وجہ سے جنت سے زمین پہ آیا۔ افکیف بکم وانتم اب ممبری زبان میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن تم کس کھیت کی مولی ہو، مناسب نہیں ہے لیکن معیار اس لیول تک نہایتی توجہ فرمائے گا، یعنی تم کیا ہو؟ انتم آدم ایک خطیہ کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے۔ افکیف بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وانتم، جبکہ تمہاری حالت کیا ہے؟ تم تو تم ہو، آدم نہیں ہو، منتخب نہیں ہو، صفائے خدا بندی نہیں ہے، ومنکم عاد اللہ، جبکہ تم میں سے بعض تو اللہ کے دشمن ہیں۔ پوری توجہ فرمائے گا، گفتگو چونکہ آخری مرحلوں میں، رسول اللہ نے گفتگو فرماتے ہوئے کہا تھا جب جبرائیل میرے پاس آئے تو مجھے علم ہے اس بات کا کہ میری بات کو ماننے والے کم ہیں، منافق زیادہ ہیں۔ اور منافق کے لیے قرآن کی دو آیتیں بھی پڑھی تھی، سورہ فتح اور سورہ نور کی آیتیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر یہ کہنے والے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں یہ خدا کے دشمن ہیں۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ منکم اعداء اللہ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ الا انہ لا یبغض الا اللہ اکبر علی الا شقی، بس سن لو یہ بات کہ علی سے فقط وہی بغض رکھے گا کہ جو بدبخت ہوگا۔ خدا کے دشمن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبغض علی ہو، اور علی سے وہی بغض رکھتا ہے جو شقی ہے۔ ولا یتولا علی الا تقی، علی سے وہی محبت رکھتا ہے جو تقی ہوتا ہے۔ ولا یؤمن بہ الا مؤمن مخلص، علی پر ایمان وہی لاتا ہے جو مخلص مومن ہوتا ہے، اخلاص اس کے دل کے اندر آتا ہے۔ وفی علی واللہ نزلت سورۃ العصر، اور وہ علی ہی تو ہے کہ جس کی شان میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ عصر کو نازل فرمایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے اس لیے نہیں کہ مجھے یاد ہے، رسول اللہ نے پورے سورے کی تلاوت فرمائی ہے یہاں پر کہ یہ سورہ علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، خدا سلامت رکھے۔ بالکل صحیح مقام پر گفتگو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد رسول نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، میری ذمہ داری تھی بات تم تک پہنچا دینا، میرا کام، رسول کا کام بھی یہی ہے، پہنچا دینا، امپلیمنٹ، باقاعدہ اس کام کو نافذ کرنا۔ یہ نفوذ کے مراحل میں نہیں آتا، رسول کی ذمہ داری یہ پہنچانا۔ یہی حق اور باطل میں فرق ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا علی کے سوا کوئی امیر کائنات نہیں ہے،
یہ حق ہے. اب کوئی مانے نہ مانے، کوئی بولے نہ بولے، لیکن حق اور باطل کا فرق یہی ہے. حق کو یہ بلوانا نہیں پڑے گا، باطل کو بلوانا پڑے گا، ورنہ کوئی مانے گا ہی نہیں، کوئی نہیں مانے گا. زبردستی سلام کہلوانا. وما علینا الا البلاغ. رسول اللہ نے فرمایا میری ذمہ داری ہے پہنچانا، اور میں نے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. کیا کہنے حضرت جبرائیل کے، کیا کہنے. آپ یہ مت سمجھیے گا یہ اس وقت کا ماحول تھا، مسلمانوں میں سے مومنوں کی قلت تھی، منافق زیادہ تھے، اور رسول اللہ ان سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے تھے کہ جبرائیل 3 مرتبہ آیا اور میں نے 3 مرتبہ اس سے کہا کہ کیا گنجائش ہے کہ خدا مجھے اس سے استعفیٰ دے. بات ذہن میں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ رسول اللہ ان کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ اعلان کی اہمیت بتلانا مقصود تھی، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ خود رسول کتنا خوش تھے کہ ولایت علی ابن ابی طالب. کیا کہنا، یہ رسول اللہ کے دل کی تمنا تھی کہ غدیر آئے، میں خطیب منبر غدیر بنوں اور علی ابن ابی طالب کی امامت کا اعلان کروں. جزاکم اللہ. کیا کہیں یا علی یا علی. خدا سلامت رکھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر میں نے عرض کیا نا کہ صرف الفاظ عبارت پیش کرنے تھے، لیکن ہر دفعہ مقصود یہ نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ نے یہ لکھا کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو گیا نا تو اس کے بعد رسول اللہ کہتے تھے آؤ بیعت کرنے کے بعد علی کو بھی مبارکباد دو، مجھے بھی مبارکباد دو. فرماتے تھے مجھے بھی مبارکباد دو. روک لیا 3 دن تک، بیعت کرو، بیعت کروائیے، بیعت امیر کائنات کی. اگر سب امیر کائنات کی اس بیعت پر باقی رہتے لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر پوری محبت علی ابن، پوری امت، پوری انسانیت محبت علی میں جمع ہو جاتی، خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جنت یعنی صلہ محبت علی، جہنم یعنی صلہ بغض علی. یہ ہے آسان تعریف. صلوات بھیجیں محمد و سلامت رہیں. دعا فرمائی رسول اللہ نے سب کے لیے، ان کے لیے کہ جو اس ولایت کے اعلان کو قبول کریں، اور اس کے بعد ان کے لیے علی الخصوص بددعا فرمائی جو امیر کائنات کے حق کا انکار کریں، علی الخصوص. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا اور جواب آپ کے وجدان میں آ گیا تو مصائب کے لیے یہی کافی ہے. یہی وہ علی ہیں جن کی بیٹی یزید کے دربار میں. اب آپ اندازہ لگائی، خدا کی قسم کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان. شہزادیاں بازار میں، دربار میں، اللہ اکبر، بہت سخت منزل ہے. کیا شانیت ہے، کیا منزلت ہے، اور کیا مصائب. امام سجاد کے لیے ایک سخت منزل اور بھی بتائی گئی مقاتل میں. جب اوباشوں کے بازار میں یہ بیویاں پہنچی، اللہ اکبر، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اشارہ کر کے یہ خاتون کون ہے. امام سجاد پر ہمارے سلام، لاکھوں سلام. کتنا مشکل ہے. اور کوئی اور انگلی اٹھا کے اشارے سے کہی حاضی زینب بنت علی. کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے، کتنی مشکل منزل ہے خدا کی قسم. بس یہ مرحلہ غم ایک مرتبہ چہلوں میں امام حسین میں داخل ہوا.
کل کا دن چہلم امام حسین کا دن ہے. آپ جلوس اعضاء میں شرکت کریں گے، جلوس میں مشی فرمائیں گے، عزاداروں کی خدمت کریں گے. کربلا والوں کی پیاس کو یاد رکھ کے کسی کو پانی پلا دیجیے، کسی کو کھانا کھلا دیجیے، کسی کی خدمت کیجیے گا. کسی جگہ پر آپ کو کبھی کبھار رش ملتا ہے نا، تو رش میں کوشش کریں کسی مومن کو دھکا نہ دیں. جب ایسی کیفیت ہو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر بھول جائیں نا یہ منزل، تو یاد رکھیں امام سجاد نے فرمایا تھا ہمیں شام میں تنگ گلیوں سے گزارا گیا تھا، زحمتیں دی گئی ہیں، وصیتیں دی گئی ہیں. امام سجاد مجمع عام سے گزارا جاتا تھا. عزاداروں کی عزت، ان کی تحفظ کا خیال رکھیں. کل اپنے مولا واقع امام حسین کی غربت کو یاد کریں، امام کو سلام دیں. زیارت اربعین کی کل تلاوت کریں گے انشاءاللہ. یقیناً اس مسجد امام بارگاہ میں ممکنہ نماز ظہرین سے پہلے انشاءاللہ اجتماع ہوگا. شرکت فرمائیں، اجتماعی طور پر اپنے مولا کو سلام کریں. اربعین شہزادی زینب نے چاہا اپنے بھائی کی قبر کو گئے. تاریخ کہتی ہے کہ یزید رات کو اٹھتا تھا ایسے ہی، کہتا تھا ابھی سونے لگتا ہوں، رسول اللہ خواب میں آ جاتے ہیں. بہرحال کتابوں کے اندر چند ایک جملے یہ ہیں. بعض اسباب لکھنے والوں نے ایک سبب یہ لکھا ہے، بعید نہیں ہے کہ رسول اللہ کی یہ حالت ہو. رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، خاک سر کے اندر ہوتی تھی. گریہ فرما کے کہتے تھے میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا. ہند مومنہ تھی یزید کی جو زوجہ ہے، اس کے خواب میں شہزادی آتی ہیں، فرماتی ہیں میری بیٹیوں نے کیا کیا، میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے. ایک سبب، کئی ایک اسباب تاریخ میں ہے، ایک سبب ہے. امام سجاد کو دربار میں بلایا، کہتا ہے میں چاہتا ہوں آپ کو آزاد کریں. امام نے فرمایا کہ میں اب جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر کرتا ہوں، مشاورت کرتا ہوں. پتہ نہیں اب میری پھوپھی آزاد بھی ہونا چاہتی ہیں یا نہیں ہونا چاہتی ہیں، میں پوچھ لوں. اجازت لینے کے لیے گئے واپس. فرمایا کہ یزید میری پھوپھی یہ چاہتی ہے کہ ہم آزاد ہوں گے لیکن ہماری شرطیں ہیں. یہ شرطیں رکھنا بتلا رہا ہے کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا. جب ہم روتے تھے ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے، ہمیں تماچے مارے جاتے تھے، ہمیں رونے سے روکا جاتا تھا. پہلے ہمارے رونے کا اہتمام کیا جائے، ہم کے لیے. اللہ. دوسرا ہمارا لوٹا ہوا سامان، ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں لوٹائے جائیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم بعد مدینے جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے. کربلا جائیں گے اور وہاں جا کر اپنوں کا غم منائیں گے. سواریاں تیار ہوئیں اور یہاں بیویاں ایک حجرے میں بیٹھ کر شام کی عورتوں سے پرسہ لے رہی تھی. اچانک سے کسی نے کہا کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. یہ جملے سننے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب کھڑی ہو گئی، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے امام حسین کا سر لیا. شہزادی جناب ام کلثوم نے حضرت عباس کا سر لیا. ہر بیوی اپنے وارث کا سر لے کے گود میں بیٹھ کر رونے لگی. کوہرام کا ماحول. اچانک سے ایک شامی عورت نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں جو حجرے میں رکھے ہوئے ہیں ایک طرف. پوچھا کیا ان کی ماں زندہ نہیں رہی ہے؟ یہ کس کے سر ہیں؟ جناب فضا نے کہا یہ میری شہزادی جناب زینب کے بچے ہیں اور محمد کے سر ہیں. شہزادی زینب کس کس پر گریہ کریں؟ امام حسین کو روئیں، حضرت علی اکبر کو، حضرت عباس کو روئیں، کس پر ماتم کریں؟ عجب کیفیت تھی. ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا اور وہاں سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے. بس ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت جابر پہنچے، غسل فرمایا، عطر لگایا، آداب زیارت کے ساتھ ایک مرتبہ قبر کی طرف بڑھے.
حضرت عطیہ عوفی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا میرا ہاتھ تھامو اور میرے مولا حسین کی قبر پر میرا ہاتھ رکھ دینا۔ بینائی جا چکی تھی، نظر نہیں آتا تھا، قبر پر ہاتھ رکھتے ہی حضرت جابر نے چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگے حبیب لا یجیب حبیب، ایک دوست دوسرے دوست کو جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اے مولا میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جب کافی دیر تک جواب نہیں آیا نا، خود کہنے لگے ہاں مولا میں جانتا ہوں یہ گلا تو کٹ چکا ہے، سر اقدس کو بدن مطہر سے تو جدا کیا جا چکا ہے، اب کیسے آپ جواب دیں گے؟ بار بار یہ جملہ کہتے تھے، مرثیہ کہتے تھے۔ اچانک سے حضرت عطیہ نے کہا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ مستورات اس قافلے میں ہیں، ایک جھکی کمر کے ساتھ ایک بزرگ آگے ہے۔ ایک مرتبہ وہ جب قریب آئے جابر کو دیکھ کر کہنے لگے اے چچا جابر آپ پر میرا سلام ہو۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وارث حسین زین العابدین ہوں۔ ایک مرتبہ پردیس میں کوئی اپنا ملا تو کھل کے روئے، گریہ کیا، بتلایا ہم پر پورے سفر میں کیا ہوا، اور جب رو چکے تو ایک جملہ کہا چچا جابر آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں، میری پھوپھی زینب آ رہی ہے، آخری منزل ہے، آئے چچا آپ ذرا تو دور چلے جائیں، ہمارے گھر کی مستورات آ رہی ہیں۔ وہ ماتم کریں گی، ہر بی بی آتی تھی اپنے وارث کی قبر پر گر جاتی تھی۔ میں آپ کے ذہنوں میں کیسے ڈالا؟ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، دو جملے کہتا ہوں، فقط امام حسین کا چہلم نہیں ہے، عباس کا چہلم ہے، علی اکبر کا چہلم ہے، قاسم کا چہلم ہے، اور محمد کا چہلم ہے۔ 11 محرم کو کس عالم میں ان بیبیوں کو یہاں سے لے جایا گیا تھا، کھل کر اپنے جنازوں پر آنے نہیں دیا گیا تھا، رونے نہیں دیا گیا تھا، لہذا بیبیاں زاروں قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب اٹھ کر کہنے لگی اے میرے بھتیجے مجھے یہ بتا میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ نام عباس کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ قیامت برپا ہو گئی، ساری بیبیاں کھڑی ہو گئی، ہمیں عباس کی قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ امام سجاد نے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا، کہا پھوپھی اماں چچا جہاں مقتل میں رہ گئے تھے اسی جگہ پر میں نے قبر بنائی ہے، لیکن پھوپھی اماں ایک بات میری سن لیجئے گا، جب چچا کی قبر پر جائیں سارے حالات بتا دیجئے گا کہ آپ کو قیدی بنایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی ہیں، ناکوں پہ سوار کیا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا ہے، درباروں میں پیش کیا گیا ہے، جو بتانا ہو بتا دیجئے گا، لیکن یہ نہ بتائیے گا کہ سکینہ شام میں مر گئی۔ عباس کو بڑا دکھ تھا اس بات کا، ارے میری بھتیجی سکینہ پیاسی مجھ سے جدا ہو گئی، میں سکینہ کے لیے ماتم حسین